بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ خوش کر دے، اور جو کچھ کہے تو مان لے، اور اپنی جان و مال میں شوہر کے خلاف نہ کرے کہ جو اس کو ناگوار گزرے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بچہ جو ہم سے گر جاتا ہے قیامت کے دن اپنے پروردگار سے جھگڑا کرے گا کہ جب کہ اس کے ماں باپ جہنم میں داخل ہوں گے، اور وہ بچہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ ابن ماجہ۔ نمبر 3، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر اپنی بیوی کی طرف اور بیوی شوہر کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیالدار شخص کی 2 رکعت نماز مجرد شخص کی 82 رکعات سے بہتر ہے۔ نمبر 5، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیویوں میں بہترین وہ بیوی ہے جس کا مہر بہت آسان ہو۔ نمبر 6، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق دینا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے، طلاق دینے سے عرش ہلتا ہے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ۔ نمبر 7، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اچھا خزانہ نیک بخت عورت ہے کہ خامد اس کو دیکھنے سے خوش ہو جائے، اور خامد کوئی کام اس کو بتلائے تو حکم بجا لائے، اور جب خامد گھر پر نہ ہو تو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ مشکوٰۃ شریف۔ نمبر 8، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت کثرت سے نفل نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور خیرات کرتی ہے، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ فلاں عورت نفلی روزے نماز اور خیرات زیادہ نہیں کرتی، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا، وہ جنت میں جائے گی۔ مشکوٰۃ شریف۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، مرد جمعہ، جماعت، عبادت، مریض، جنازہ اور جہاد کی بدولت ہم سے آگے بڑھ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، شوہر کی رضامندی اور خدمت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا ثواب ان تمام اعمال کے برابر ہے۔ نمبر 10، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیندار عورتیں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ نمبر 11، آپ نے فرمایا، نہ تو اپنے لیے بد دعا کیا کرو، اور نہ اپنی اولاد کے لیے، اور نہ اپنے خدمت کرنے والوں کے لیے، اور نہ اپنے مال و متاع کے لیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو، اس میں اللہ سے جو مانگے اللہ وہی کر دے۔ نمبر 12، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جمعہ کی رات کو تمام آدمیوں کے اعمال اور عبادات بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ جو شخص رشتہ داروں سے بد سلوکی کرے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 13، آقا کریم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو شخص اپنے پڑوسی سے لڑا مجھ سے لڑا، اور جو وہ مجھ سے لڑا وہ اللہ تعالیٰ سے لڑا۔ نمبر 14، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی مجبوری کے طلاق کا مطالبہ کر دے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ نمبر 15، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض عورتیں نام کو تو کپڑا پہنتی ہیں اور واقع میں ننگی ہیں، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگھ پائیں گی۔ نمبر 16، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت مردوں کا سا کپڑا پہنے اور مردوں کی طرح وضاحت اختیار کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ نمبر 17، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص
قسم میں اس طرح کہے کہ مجھ کو ایمان نصیب نہ ہو، اگر وہ جھوٹا ہو تب بھی تو اس طرح ہو جائے گا جیسے اس نے کہا، اور اگر سچا ہوگا تب بھی ایمان پورا نہ رہے گا۔ نمبر 18، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیب کی باتیں بتلانے والے کے پاس جائے اور کچھ باتیں پوچھے اور اس کو سچا جانے، اس شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔